اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایون اگر یہ ہمارا سیٹرڈے تک آپ کا سارا جا چکا ہوتا نا تو میرے لیے اتنا مضبوط پوائنٹ تھا آپ کا یہ ٹائم چینج کرانے کا۔ انہوں نے کہا تھا کتنے لوگ ہیں لنڈن سے، آپ کن کے بیہاف پہ بات کریں؟ دیئر ریئلی آئی فیل اشیمڈ۔ میں تو بڑے دھڑلے سے میں نے میٹنگ کال کی، ہماری ویڈیو جو ریلیز ہونی تھی اس کو روک لیا، پورا سیٹرڈے کا دن اسی ہیک پیک ادھر سے ادھر چیزوں میں جاتا رہا کہ اب اگر ٹائم چینج کر ہی رہے ہیں۔ پہلے ہم نے جو کیا تھا ہم نے صرف آن سائٹس کو سوچا تھا، جب یہ 2.5-3 ماہ پہلے بلکہ رمضان میں یہ ہو گیا تھا کورس ڈیسائیڈ، لیکن اناؤنس ہوا تھا یہ 10 ذی الحج کو نا، جو عشرہ ذی الحجہ کا کورس تھا۔ اور لیکن اب ماشاء اللہ سرکمسٹانسز یہ ہیں کہ ہمارے تینوں انسٹیٹیوٹ اوپن ہیں، تو میں نے بہت کہا، پھر پورا دن رہا، میں نے کہا کہ ہماری خاطر یہ کرے، لنڈن والوں کے لیے 2:30 اٹس ویری کروشیل ٹائم، ہاؤ کین دے ریچ، دے ہاؤ کین کم ٹو اسکول واٹ ایور، کیسے گھروں میں بھی کریں گے۔ انہوں نے مجھے کھول کے دکھا دی لسٹ، اونلی 7 پیپل، پتہ نہیں کدھر کدھر سے تھے، میں نے آئی ڈیڈنٹ ریکگنائز اینی نیم، یعنی باہر کے لوگوں نے کیا ہوا تھا لیکن میں آپ کے نام تو اب جانتی ہوں ماشاء اللہ، تو دیٹ مین کہ پھر میں ہار گئی، میرا کیس قبول نہیں ہوا اور میں اس پہ خوش ہوں۔ میں نے ان کے فیصلے کو شیک ہینڈ کے ساتھ ایکسیپٹ کیا ود ہیوی ہارٹ، لیکن پھر بعد میں مجھے لگا کہ اس میں کوئی خیر ہوگی۔ جی آپ ان کو پوچھئے کہ ادھر وہ آپ لوگ زوم مجھے دے لیں گے۔ جی جی پلیز۔ میں نے یہ دیکھا تھا، یہ والا فلائر میں نے فوراً رجسٹر کر دیا۔ جی آپ کا نام میں نے دیکھ لیا ہوا ہے، آپ کا تو ہے ہی اس میں، آپ کا میں ٹائم وقت دن جگہ سب بتا سکتی ہوں۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اس میں ایکسیپٹ مجھے کیا جائے گا۔ جی اور ابھی وہ ساروں کی لسٹیں چل رہے ہیں، انٹرویو میں نے آپ کو بتایا نا کتنے لوگوں کو نو کہنا چاہ رہے، میں روک کے بیٹھی ہوں کہ نہیں کہنا، ان کو 2 سال بعد کی کنفرمیشن دے دیں اگلے سالوں کا، آج کا نو نہیں میری عادت نہیں ہے نو کہنے نہ کہلانے کی۔ جی مجھے دیتے ہیں آپ لوگ؟ اوکے ٹھیک ہے، اور کوئی بات کیجیے پوچھیے، یعنی میں مائنڈ نہیں کر رہی آپ، چونکہ اب یہ موضوع شروع ہوا ہوا ہے تو ہم اس کو ہاں اللہ تعالیٰ پوچھیے نمبر کون دے گا؟ آپ بند کیجیے گا بازو ادھر سے، اللہ تعالیٰ دے گا نا؟ ہاں آپ ابھی تک ٹیسٹوں سے ڈرتے ہیں؟ سبحان، پھر آپ واقعی ایڈوانس نہیں ہیں، آپ کو بھی بیسک پہ جانا چاہیے۔ دیکھیے اگر آپ کے عقیدے نہیں پختہ ہوئے، آپ کو بھی اپنے اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر میں کیسے آپ کو یہ چیزیں دے سکتی ہوں؟ یہ میں آپ کو ایسی پیار سے کہہ رہی ہوں، بات ماننا سیکھا کہ نہیں؟ توکل سیکھا کہ نہیں؟ عقل کیوں ہم اتنی استعمال کرتے؟ کبھی کبھی اس کو الماری میں چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ شعر بھی ہے ایک کہ عقل رہے پاس پاس بانے، عقل رہے پاس پاس، کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں اس وقت عقل کو تنہا چھوڑ دے۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر عقل سے پوچھا ہوتا تو ابھی وہ کنارے پہ کھڑے ڈر ہی رہے ہوتے، جاؤں کہ نہیں جاؤں کہ نہیں۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم کتنا کچھ سمجھنا، اگر صحابہ کے دور میں ہم ہوتے تو ہم کیا سوچ رہے ہوتے۔ ان کی جو ساری خوبیاں نا وہ اطاعت کی خوبیاں، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی اینی تھنگ؟
ٹھیک ہے، تو ریلیکس ہو جائیں. ہم شروع کرتے ہیں اپنی بک رہبر کامل، پھر جو باقی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد کریں گے. ریڈی؟ ٹھیک ہے. ساتھی آپ کا بھی کوئی ایشو ہے؟ جابر ختم ہو گیا اب سن کے باتیں. الحمدللہ. چلیے جی شروع کرتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے اس سبق میں سے بھی اپنے لیے حکمت کے موتی چننے والا بنائے اور ہم بہترین طریقے سے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب نکلیں گے تو ہم گرنے لگیں گے تو ہمارا ہاتھ بھی اللہ ہی تھامے گا. ایک بچہ تھا اپنے باپ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، میلہ تھا کوئی، تو باپ نے میلے میں جانے سے پہلے ہی باہر کھڑے کر کے اس کو کہا کہ دیکھو آپ میلے میں جا رہے ہو تو میری انگلی تھام لینا. تو باپ یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بچہ انگلی تھام لے گا، لیکن بچے نے اس کو پیچھے سلگائیے، بچے نے انگلی نہیں تھامی. تو باپ نے پھر اس کی پکڑ لی، یہی ہونا تھا نا. تو پھر باپ پکڑے رہا. جب واپس آئے رات کو تو کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے جب تمہیں کہا کہ میری انگلی تھام لینا تو تم نے کیوں نہیں تھامی؟ تو بچے نے کہا کہ ابو میں نے اس لیے نہیں تھامی کہ مجھے یہ پتا تھا کہ میں آپ کی انگلی پکڑ بھی لوں گا نا تو مجھے ذرا سی کوئی چیز وہاں ٹریک کرے گی تو میں اس کی طرف لپک جاؤں گا اور آپ کی انگلی چھوڑ دوں گا. لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ اگر آپ میری انگلی پکڑیں گے نا تو آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے. یہ دعا کرے اللہ آپ کا ہاتھ تھام لے. ہم تو کچھے ہاتھوں سے اللہ کو پکڑتے ہیں. اللہ کے کام تو ٹیشو پیپر ہے ہمارے لیے. ابھی بڑا زبردست سبق پڑھا کے آئی ہوں اسی موضوع پہ. صرف 2 آیتیں جا کے سنیے گا ضرور. سورۃ الانعام کی آیت 11 اور 12 ہوئی ہے. اللہ کی 2 سنتیں آج میں نے آپ کے گروپ میں بھی بھیجی ہیں. ذمہ داران جو آپ کا ہے، میں نے پڑھا رہی تھی، سامنے کھلا تھا، اس میں تو چل رہا، میں نے آپ کا بھی بٹن دبا دیا. ایک بھی آ جائے تو بہت ہے. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ تو اللہ کی سنتوں کو پہچانیے. آپ کے بڑوں نے آپ سے پہلے ہی ان کو سمجھ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، شروع کروں؟ چلیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. یہ نہیں بول رہا. چلیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یہ بس اور کچھ یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رہبر کامل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت روپ. کیا آپ ایک مبلغ ہونے کے ناطے سے کیا تھے؟ ہم اس کے اندر سے پوائنٹس دیکھ رہے ہیں. داعی دین کے 7 اوصاف، 7 کریکٹرسٹکس آف دی داعی دین. اس میں سے ابھی تک جو ہم نے دیکھی، داعین الی اللہ، اللہ کی طرف پکارے. آپ لوگوں میں سے میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں، کل کا سبق سنا تھا گھر سے؟ آپ کی کلاس تو نہیں تھی لیکن سنا تھا آپ نے. کس نے نہیں سنا ہوا وہ ہاتھ کھڑا کرے. پھر آپ کو بات نہیں بنے گی، یہ میں آپ کو بتاؤں. آپ اگر 1 گھنٹہ گھر سے نکال کر یہ وقت گھر سے سن لیا کریں، جس دن آپ کی کلاس ٹیسٹ نہیں ہوتے اس وقت نہیں سن سکتے تو بعد میں سنیں. آئی تھنک سو جسٹ 45 منٹ تھے کل کی ریکارڈنگ ہماری، شاید لیس دین دیٹ. تو اپنے سے پرومس کریں کہ آپ نے مسنگ چیپٹر سننے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنے نوٹس شیئر کر کے اپنے گروپ میں شیئر کر دیا کریں. مشکل تو نہیں؟ کوئی آپ سے ناجائز مطالبہ تو نہیں ہے؟ جی، از اٹ پاسبل؟ 24 آورس میں سے آپ 45 منٹ نکال کر تو اس کو سن لیا کریں جس دن آپ کی کلاس نہیں بھی ہوتی. ورنہ پتہ مجھے کیا لگے گا کہ آپ اس وقت بھی نہیں سننا چاہ رہے، مجبوری میں بٹھا دیا آپ کو. ایسا تو نہیں ہے؟ چلے پھر ٹھیک ہے. پھر ابھی اس کو فوکس کیجئے اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم کل آپ پچھلے حصے جو میں جس دن کلاس نہیں ہوتی وہ آپ گھر سے سن لیا کریں. اس وقت نہ سن سکیں کوئی بات نہیں، بعد میں اس کو سن لیجئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی کام کرے نا تو اس کو یہ ذہن میں رکھ کے کیا کرے کہ آج کی مشکلات کل کی آسانیوں کے لیے ہے. میں نے یہ جو سفر منتخب کیا ہے نا، یہ بہت ہی بڑا سفر ہے، یہ بڑا ہی خوبصورت کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دیا ہے، اور یہ تبلیغ کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو، اس رول کو پہچانتے ہوئے اور اس کو کرتے وقت ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ کام جب نبیوں والا کرنا ہے تو طریقہ بھی ان کا ہی اختیار کرنا ہے.
بند کر دیجئے سب آوازیں بند. اب آپ بس بیٹھ کر لکھیں اور سنیں, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار, یہ روپ ہمیں اپنے عمل کو دیکھنے پہ بھی تیار کرتا ہے. ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے اسی مشن کو لیا ہے. تو ایک داعیے دین کی زندگی میں کیا کچھ ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. پہلی بات ہم نے دیکھی تھی کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے, داعین الی اللہ, اور اس پہ بہت تفصیل سے بات اللہ نے کروا دی, ہم نے کر لی, سن لی, سنا لی, کہ جب تک آپ کی میری ساری کوششوں کا رخ اللہ کی طرف بلانا نہ ہو تب تک ہم کر نہیں سکیں گے. یہ کام زیادہ دیر کر نہیں سکتا بندہ. دوسری چیز ہم نے دیکھی ہے عملی نمونہ. خود اپنے آپ کو عمل کے سانچے میں ڈھال کر اپنے دوسروں کو دکھائیے کہ ہم کیسے اس رستے پہ آتے ہیں. تیسری چیز جو ہم نے کل دیکھی تھی حکمت اور معزت, اسی کا نام ہے حکمت البالغہ. جب تک میں اور آپ حکمت نہیں سیکھیں گے تو ہم تبلیغ کے نام پہ کند چھریاں بن جائیں گے. کہاں چلانی, کہاں سے کاٹنا. آپ دیکھیں چھری پکڑنے والا ہینڈل سے پکڑنے کی بجائے, ذرا میرے ہاتھ کو دیکھیں, ہینڈل سے پکڑ کے چھری سے کاٹتے ہیں نا گوشت, ہینڈل ادھر کر دے اور چھری کا وہ کاٹنے والا حصہ پکڑ لے, سب سے پہلے اپنی انگلیاں کٹیں گی. جس طرح چھری کا غلط استعمال مطلوب کو بدل دیتا ہے نا, اسی طرح حکمت کے بغیر ہم جب تبلیغ کرتے ہیں تو ہمارے بچے الٹے ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ماما آپ بس ہر وقت ایک ہی کام کرتی رہتی ہے, اور لوگ ہمیں دیکھ کے رستے بدلتے ہیں. کبھی ایسے مبلغ نہیں بننا کہ لوگ آپ سے منہ پھیر کر چل جائیں یا آپ سے چھپنے لگے. آپ کی محفل میں بیٹھا ہر بندہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرے کہ کوئی بات نہیں, جو بھی ہوگا مجھے شرمندہ نہیں کوئی کرے گا ادھر. پھر اس کے بعد آج اب جو ہم دیکھیں گے اس میں اگلی چیز وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں تبلیغ کس رنگ سے تھی کہ آپ اجتماعیت کے ساتھ یہ کام کرتے تھے. یعنی آج کا ٹاپک جو اگر ہم بک میں سے بھی شروع کریں تو اجتماعی تبلیغ, تھوڑا سا پڑھتے ہیں پھر اس پہ ڈسکشن کریں گے. اجتماعی تبلیغ کیا ہے کہ آپ نے تنہا طور پر بہت تبلیغ فرمائی, لیکن دین حق کی نشر و اشاعت کے لیے اجتماعی تبلیغ کی کوشش بھی فرمائی, اور مبلغین کی ایک منظم جماعت تیار فرمائی جنہوں نے باقاعدہ فریضہ تبلیغ ادا کیا. واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے دیہات اور علاقے صحابہ کرام کی تبلیغی کوششوں سے مسلمان ہوئے, یعنی حلقہ بگوش اسلام ہوئے. کیا پتہ چلا کہ اس کام میں اجتماعیت کی ضرورت ہے. اس کو ذرا سمجھیے. الحمدللہ کل یہ میں موضوع اگر تھوڑا سا جلدی کرتی نا پڑھا دیتی, لیکن مجھے پتا تھا کہ آج کی میری کلاس آپ کے ساتھ ہے, تو میں نے سوچا کہ یو آر دا بیسٹ آڈینس ٹو ریڈ دس بات. آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے نا, کوئی بھی کہیں سے بھی پڑھتا ہے, میرے جیسے بندے سے بھی پڑھ لے, کسی اچھے عالم سے بھی پڑھ لے, کسی انفرادی کلاس میں جا کے پڑھ لے, قرآن دل کو ہلاتا ہے. قرآن کا ایک یہ معجزہ ہے, قرآن کی یہ ایک شان ہے, ایک خوبی ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں قرآن ہیلز دا بروکن ہارٹ, ٹوٹے ہوئے دلوں کو قرآن جوڑتا ہے, اور قرآن بریکس دا ہارٹس, سخت دلوں کو قرآن توڑتا ہے, اور نرم دلوں کو جن کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں قرآن جو ہے یہ نرم کر دیتا ہے. جب بندے کے دل میں قرآن اترتا ہے نا, اس کے بعد کچھ طلب آتی ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ, پھر تمہارے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہو گئے, کیونکہ پتھروں میں سے تو پانی بھی نکلتا ہے. اور آپ لوگ نوٹس لیجئے پلیز, طالب علم کی نظریں یا قلم پہ ہوتی ہیں یا پھر کتاب پہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی کام بھی کرتے ہیں نا تو اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے. اب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کی زندگی میں یہ وقت آ جاتا ہے کہ آپ کچھ کریں. پکی بات ہے, سخت سے سخت دل بندہ بھی قرآن جب پڑھتا ہے نا تو اس کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ وہ کچھ کرے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, فوراً اس کے بعد پڑھانا شروع ہو گئے. ابھی کئی پڑھتے بھی نہیں تو پڑھانا شروع کرتے ہیں. انتہائی غیر مناسب چیز ہے. پورے یقین کے ساتھ ہر پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ ایک دفعہ قرآن پڑھ لینا آپ کو اس قابل نہیں کرتا کہ آپ پڑھانے لگے. کہاں پورا پڑھے بغیر. یہ بالکل وہی مثال ہے کہ میڈیکل پورا کیا نہیں, 5 سال کا بھی آپ کا تھیوریٹیکل سیشن بھی نہیں پورا ہوا تھا, پھر اس کے بعد آپ دوسری چیز پہ آ جائیے تو آپ کا تو ہاؤس جاب نہیں ہوا, ابھی آپ کے ٹیسٹ نہیں ہوئے اور آپ نے دکان کھول لی اور آپ مریضوں کا علاج کرنے لگ گئے. کیا کہتے ہیں ہمارے کلچر میں,
نیم حکیم خطرہ جان، اور باقی بھی آپ کو پتا ہے. آج ہمارے ہاں افسوس کی بات ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ دل میں خیال آیا پڑھنا ہے. یعنی ایک اسٹوڈنٹ نے دوسرے پارے میں اپنی گروپ لیڈر یا اپنی ایڈمن کو کہہ دیا کہ میں نے بھی کلاس شروع کر دی ہے گھر میں، آپ مجھے ذرا ٹیسٹ پیپر بھی دے دیتے ہیں جو آپ ہمیں دیتے ہیں، میں بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے دلوا لوں. کیا یہ جذبہ برا تھا اس کا؟ بہت پیارا جذبہ ہے. اسی جذبے کو پیدا کرنے کے لیے تو یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، لیکن ابھی وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. پڑھنے کے بعد دیکھیے جب آپ اور میں قرآن پڑھتے ہیں نا، آپ کی ہماری ٹرمینالوجی جو نور قرآن پہ یوز ہوتی ہے اس کو سبیل الجنہ کہتے ہیں. سبیل الجنہ کرنے کے بعد آپ نے پڑھنا سیکھا ہے، پڑھانا نہیں سیکھا. یہ ٹیچر بننے کا، ڈاکٹر کوئی ہر کمپاؤنڈر حکیم بن کے یا ڈاکٹر تو نہیں بن جاتا نا. اسی طرح یاد رکھیے دین کے کام کے لیے یہ لازمی چیز ہے. پہلے پڑھیں، پھر اپنے پڑھے کو پختہ کریں، پھر پختہ کرنے کے بعد پڑھانا سیکھیں، پھر پڑھائیں. ساری زندگی کرنا یہ کام. سبیل الجنہ کیا، نور اللہ نور پہ آگے. اس میں کیا اپنے پڑھے ہوئے کو پختہ کرتے ہیں. آپ ہو رہا ہے آپ کی پختگی، ترجمے یاد دوبارہ ہو رہے ہیں، تجوید صحیح ہو رہی ہے، گرامر کچھ سمجھ آنے لگی، کچھ حکمتیں کچھ حدیث پڑھ کر دل کی اصلاح کے ساتھ دل کی اصلاح ہونے لگی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے معلم شاید 49 ڈفرینٹ اینگلس نبی کے آپ نے سیکھے نا. لاشعوری طور پہ آپ کا علم پختہ ہو رہا ہے، آپ کا مزاج پختہ ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ کو حکمت البالغہ کی جو دعوت مل رہی ہے یہ آپ کی ٹیچر ٹریننگ کے طریقے ہیں. ہر بندہ یہاں بیٹھ کے ٹیچر نہیں ہوتا. میں نے اس بات کو بہت دفعہ واضح کیا ہے. لوگ سوچتے ہیں ٹیچر میں ہوں اور آپ سارے کچھ اور ہیں، باقی ٹیچرز نہیں ہیں. سب ٹیچر تو وہ بھی ہے جو کنٹین پہ کھڑا ہے، ٹیچر وہ بھی ہے جو کہ کیونکہ وہ آپ کے سسٹم کا حصہ ہے. ٹیکنیکل والا بھی ٹیچر ہے. فرق اتنا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان کے کام کرنا ہے. یہ 2-3 کورسز کے بعد آپ کو اپنی سکلز بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہیں. کوئی بندہ بہترین دین کا کام کرتا ہے لیکن ساری زندگی ایک لفظ نہیں کسی کو پڑھاتا، کیا اللہ اس کو اجر نہیں دے گا؟ ہر بندے کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت نہیں دی، ہر ایک کو ترجمہ یاد کرنے کی صلاحیت نہیں دی، ہر ایک کا میموری لیول اتنا اچھا نہیں ہے. یہ کانسیپٹ اب ختم ہو گیا ہے ماشاءاللہ. دنیا سے ختم ہو گیا، ہمارے لوگوں سے بھی ختم ہو جائے گا کہ فائنڈ یور اسکلز اینڈ ڈو ورک. یہ جتنے پرسنالٹی گرومنگ کے سیشن پچھلے سالوں میں تو دیے، ابھی بھی کوئی 2-2.5 ماہ پہلے ویکینڈ پہ 2 دن پہ دیے. میں اس سب کے بعد تو خود سب سے پہلے اس نتیجے پہ آئی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کیا نہیں کرنا. شوق سب کو کچھ کرنے کا ہوتا ہے، لیکن کیا میں کیا کر سکتا نہیں. یہ جو ٹاپک اس وقت ہے نا اجتماعی تبلیغ، اس میں انسان کو سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں کہ چھکا ایک ہی مارتا ہے، جیت ساری ٹیم کی ہوتی ہے. کچھ سال پہلے جاوید میاں داد نے ایک چھکا مارا تھا شارجہ میں، تو پاکستانی قوم کی جیت تھی نا، وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جیت تھی نا. وہ جاوید میاں داد اپنے گھر تو نہیں لے گیا نا ٹائٹل. مثال دے رہی ہوں. اجتماعی تبلیغ میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی خامیاں چھپ جاتی ہیں، نمبر 1. دوسری بات ہے آپ کی جو خوبی ہوتی ہے نا، آپ صرف اس کو سرو کریں بس. یہ جو ہم میں سے ہر ایک کو شوق ہے نا کہ میں یہ بھی کروں وہ بھی کروں یہ بھی کروں، یہ بیکار بات ہے. میں اپنے ہر اسکول ماشاءاللہ جدھر بھی انسٹیٹیوٹس ہیں میں ان کو صاف کہتی ہوں، آئی ایم ناٹ یور مینجمنٹ پرسن، آئی ایم یور ایڈوائزر. آپ اپنے مسئلے خود حل کریں، اپنے ساتھیوں کو لے کے کرو، اور اسی پلیٹ فارم پہ نور قرآن چلتا ہے الحمدللہ. کہیں کوئی ایسا ایشو ہے جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کر سکتی ہوں، نہیں آپ سے نہیں سمٹ رہا. جیسے بچے کو ماں کہتی ہے کہ تم کرو اپنا کام، اچھا کہیں پھنس جاؤ گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. ایسے ہی کرتے نا آپ اپنے بچوں کو. ہر وقت آپ تو نہیں ان کے سارے کام کر رہے ہوتے. 2-3 سال بعد تو وہ کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں، جوتے بھی پہنتے ہیں. اچھا جوتا نہیں پہنا جا رہا، ادھر آؤ میں پہناؤں. آئی ایم دیٹ پرسن، آئی ایم یور ایڈوائزر. کیونکہ میں
اگر ہر چیز میں آپ کے کودنے لگی تو آپ کیسے کریں گے کام؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ کو گھر کا کام آتا ہے؟ جو ساس اپنے گھر سے چابیاں ہی نہ چھوڑے، چمچہ ہی نہ چھوڑے، اس کی بہو بیٹیاں کیسے کام کریں؟ تو لہٰذا جب آپ سب ان کورسز کے دوران آپ سے ڈفرینٹ سٹیجز پہ آپ کے پرسنالٹی گرومنگ کی چیزوں کو لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری ٹاکنگ سکلز اچھی ہیں، مجھے بات کرنی اچھی آتی ہے، مجھے ٹیکنیکل بہت اچھا آتا ہے، مجھے کھانا بہت اچھا بنانا آتا ہے، آئی ایم بیسٹ کلینر، میں بہت آرگنائزڈ ہوں۔ آپ میں کوئی کہتا ہے کہ مجھے لوگوں سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، یہ ہے اجتماعی تبلیغ، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیم ورک۔ لوگ کہتے ہیں میں نے کلاس شروع کی، لکھیں آج آپ کو ایک بڑا نیا جملہ ملے گا، مجھے امید ہے پہلے نہیں سنا ہوگا، کلاس، کوئی کہتا ہے میں نے کلاس شروع کی، آپ بھی آئیے، یہی لفظ معروف ہے نا ہمارے ہاں، کلاسز، فلاں باجی کی کلاس، فلاں اسٹوڈنٹ فلاں کلاس۔ میں نے اتنا بگ کراس لگا دیا تھا آج سے 22 سال پہلے لفظ کلاس پہ۔ ہم کلاس نہیں کرتے، ہم کورس کرتے ہیں، کورس از اجتماعی تبلیغ۔ کلاس اور کورس کا یہی فرق ہوتا ہے۔ کلاس 1 میں نے بیچاری ایک سسٹر جنہوں نے پڑھا، اور واقعی ہر کورس شروع میں کلاس سے شروع ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ میں اس شہر میں نہیں آئی، میں نے کہیں سے پڑھا، میرا کوئی ٹیچر ہے، انہوں نے کہا بیٹا لنڈن جا رہی ہو، جا کے علم کو بھولنا نہیں، پڑھانا۔ میں کیا کروں گی؟ آ کے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں ایک چھوٹی سی کلاس شروع کروں گی۔ میں اپنے ہمسایوں کو اور آپ میں سے جو لوگ مجھے جاننے لگ چکے ہوں گے، میں کہوں گی کہ آئیے ذرا ہم کچھ پڑھ لیں، ہفتے میں آپ ایک دن میرے گھر آئیں گے، میں آپ کو درس دے دیا کروں گی۔ آپ کہتے شروع سے پڑھائیں، میں آپ کو سورہ فاتحہ سے شروع کروں۔ دیٹ از گڈ، بگننگ از ایکچولی ایبسلیوٹلی رائٹ، بٹ دس از ناٹ دا اینڈ۔ مجھے کیا چاہیے؟ 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 3 ہفتے پڑھانے میں جو میرے پاس لوگ آئیں گے نا، مجھے سمجھ جانا چاہیے کہ ان میں کس میں کیا خوبی ہے۔ اور اس کلاس کے نام پہ کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جو پہلے سے ہی کہیں نہ کہیں کرتے تھے کام، ساتھ ہی لے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں اپنی باجی، یہ میری پہلی ٹیچر ہے، آپ سے پہلے میں ادھر بھی جاتی تھی، یہ اچھا میں کہوں گی آپ بیٹھے، آپ ذرا بیٹھیے، چائے پیئیں گے، سب کو بھیج کے میں نے کہوں گی دیکھیں کام تو دین کا کرنا ہے، آپ کی تجوید بڑی اچھی ہے، اوکے آپ ایسا کریں نیکسٹ کلاس میں آئیے، جو میں پڑھانے لگی میرے سے پہلے تھوڑی تجوید کرا لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں وقت میں اپنے وقت میں سے دے دوں گی، آپ ان کو تجوید میں لے آئیں۔ کوئی یہ کہتی ہے میں نے فلاں مدرسے سے 7 سال کا کورس کیا، میں نے صحیح ستہ پڑھی ہے، اچھا ماشاء بات سنیں، تھوڑا سا ان کو حدیث کا بھی ٹیسٹ دیں۔ آپ ایسا کریں نخبۃ الحدیث شروع کریں، 100 حدیثیں اس میں نے بھی سب سے پہلے وہی کتاب پڑھی تھی اپنے مدرسے میں، آج بھی وہ حدیثیں ادھر ہیں پڑھی ہوئی، چھوٹے چھوٹے لفظوں کی، نخبۃ الحدیث، 100 حدیثیں پائلڈ اپ ہے، 2 4 لفظوں کی۔ ٹھیک ہے جی، اب کیا ہوا، پہلے میں پڑھا رہی تھی، میرے ساتھ آپ کو 2 ٹیچر اور مل گئے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا آئے کہ جو میں پڑھا رہی ہوں تبلیغ، اس سے جو میں تفسیر کرا رہی ہوں یا میں کوئی، وہ اس سے بھی اچھا کرائے، تو میں کیا کہوں گی کہ آئیے، میں تو ان کو بیسک لیول پہ چلی تھی، لیکن یہ سب بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، آپ پڑھائیے، آپ یہ کر لیں، میں کچھ اور کر لوں گی۔ اس کو کہتے ہیں اجتماعی تبلیغ۔ اب ہوا کیا، ہو سکتا ہے میرے ڈرائنگ روم میں 10 لوگوں نے کمٹ کیا، ہفتے میں 1 دن آنے لگے، پہلے ان 10 کو میں سرو کرتی تھی، آپ کتنے لوگ کرنے لگ گئے؟ 3 اور کر گئے۔ آپ جب دیکھا لوگ بڑے، بیچ میں بیلیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے پہلے بیل بھی مجھے ہی کھولنے جانا پڑتا تھا، کسی اور کی ڈیوٹی۔ اچھا آپ بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، آپ نے تھوڑا پہلے پڑھا، آپ ایسا کریں وہاں ادھر چیئر لگا لیں جہاں ڈور ہے، تو آپ ریسیپشن سے بنا لیں، تو پڑھیے بھی، لیکن ذرا بیل ہو تو آپ کھول دیا کریں، یہ آپ کی ریسیپشن بن گئی۔ اب شروع میں ہو سکتا ہے کہتی ہوں میرے گھر آ کے کلاس لے رہی ہیں تو مجھے ایسا چاہیے کہ ان کی کوئی خاطر بھی کروں، ہمارے کلچر میں۔ اب ایک تو میں کلاس کی تیاری، ایک میں صفائی کی کرنے کی کوششوں میں، دوسرے میں آپ کے لیے وہ بنا رہی ہوں، دہی بلے بنا رہی ہوں، سارے میں ہی کرتی۔ اب کیا ہوا، آپ سب کہتے ہیں آپ ہر ہفتے کیوں کرتی ہیں، یہ بہت ہی ہمیں شرم آتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اچھا کیا کریں، میں بھی لاؤں، میں نے کہا نہیں پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون لا رہا۔ اوکے وہ اچھا آپ یہ ڈیوٹی لیتی ہیں، اب میں کوئی سنیکس لانا چاہتا ہے نا تو آپ ان سے پوچھ لیجیے، باری لگا دیں، یہ آپ کی کنٹین انچارج بن گئی۔ دیکھیے تنہا چلے تھے، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ یہ ہے اجتماعی تبلیغ۔ گاڑی میں ہر پرزہ سٹیئرنگ نہیں ہوتا، ہر پرزہ انجن نہیں ہوتا، ہر پرزہ بریک نہیں ہوتی، اور ہر پرزہ ونڈ سکرین اور ABCD نہیں ہوتا، لیکن ان میں سے کسی ایک پرزے کی غیر موجودگی گاڑی کو بند کر دیتی ہے۔ دین کا کام آج یعنی اس دور کا میں نے اپنے کندھوں پہ یہ کام لیا ہوا ہے، یہ جہاد ہے اس دور کا، کہ دین کے کام کرنے والے لوگوں کو جڑنا، ملانا، اور پھر خاطر ہوا ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا۔
آپ کے جو چیز نہیں ہے آپ وہ مانگیں گے نا. مثال ہے کہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ میں تفسیر کراتی ہوں، اب مجھے تفسیر کرانی ہے یا اس کا حق ہے کہ نہیں ہے، اس کے بغیر تو انسان یہاں بیٹھتا بھی نہیں ہے نا، جس کو آپ اجازت کہتے ہیں. اب اگر میں یہ کرا رہی ہوں تو اس کی تو ضرورت نہیں ہے نا، جس چیز کی ضرورت ہے وہ لے لے. کچھ لوگ ایسے ہیں کسی گھر میں بیٹھ کر صرف تجوید کرتے تھے. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھئی کسی ایک نے آپ میں سے تجوید سیکھی، بہت اچھی تجوید ہے، آپ کہتے ہیں تو اتنا پیور صدقہ جاری ہے، میں لوگوں کے مخارج ٹھیک کراؤں. بالکل سیم کام جو میں نے اپنے ڈرائنگ روم میں کیا ایز اے تفسیر ٹیچر، آپ اپنے کسی محلے کے علاقے میں تجوید کی کلاس کر چکے تھے آلریڈی. اب کیا ہوا؟ آپ تجوید کرا رہے تھے، لوگ آتے ہیں گھنٹہ دو جو بھی ہے اس میں سے تجوید، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں صرف تجوید تو سنانے سے تجوید تو بہتر ہو ہی جائے گی ایک خاص حد تک، لیکن ان کے حال حلیے، ان کے دل نمازیں نہیں ہیں، تو ان کو کچھ چاہیے. آپ کو وہی کرنا چاہیے جو میں نے ابھی کیا، کہ میرے پاس تجوید نہیں تھی، میرے پاس حدیث کو پڑھانے کا وقت نہیں تھا. آپ اپنے پاس کسی تفسیر ٹیچر کو ڈھونڈیں. تفسیر ٹیچر نہیں ملتا نا تو آپ کوئی ریکارڈنگ لے لیجئے. آپ کہتے ہیں میں ہی تفسیر کراؤں حالانکہ آپ کو نہیں کرانی آتی، یا اس کا لیول بڑا ہی لو درجے کا ہوگا، فرق ہوتا ہے نا. تو آپ کسی کی بولی بات کو اچھا جی ہم تفسیر کریں گے، تجوید کرتے ہیں، ہر ہفتے ہم یہ آدھے گھنٹے کی ایک چھوٹی سی سیریز ریکارڈنگ سے شروع کر لیتے ہیں. کوئی ٹیچر مل جاتا ہے اس سے بات کر لے، اگر وہ فری ہوگا وہ فوراً کہے گا ٹھیک ہے آپ تجوید کرا رہے ہیں، میں بھی آ جایا کروں گی، آدھا گھنٹہ میں دوں گی. وہ ہفتے کے دوسرے دن کی کوئی شروع ہوگی. اس طریقے سے یہ چیزیں چلتی ہیں. زندگی کا اصول یاد رکھے. پرسوں 2 دن پہلے، کل نہیں پرسوں پہلے بھی ایک دن میسج آیا میرے لیے، ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا مردہ زندہ ہونے والی کیفیت ہوتی ہے. آج یہاں 2020 ہے، 29 سپٹمبر ہے، میرا خیال ہے اکتوبر نومبر کو آگے لے جاؤں تو آج سے 10 سال پہلے میں نے، جس کو آپ لوگ فار گڈ کہتے ہیں، میں نے واقعی فار گڈ امریکہ کو چھوڑا. یعنی اچھے کام کے لیے آئی لنڈن، ہم مینچسٹر اور پھر اس کے بعد ادھر اب ناروے میں آئے. جب میں امریکہ سے نکلی، ہیوسٹن میں میرا بیس تھا، تو میری ایک کلاس پہلے سے چلتی تھی. ہر فرائیڈے میں خود جاتی تھی، مجھے وہ لینے آتی تھی سسٹرز جو بھی ہولڈ کرتے تھے کلاس کو، تو میں جاتی تھی اور وہاں شروع کیا ہوا تھا. اب آپ ذرا سنیے، وہ کہیں بیج ڈالا ہو نا، وہ کسی دن ہرا ہو جاتا ہے. مجھے یہ پتا تھا کہ وہ میرے سامنے تو میں خود کراتی تھی، تب جب میرے آنے کا پتہ چلا تو اب کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، تب تک ریکارڈنگز عام ہو چکی تھی. ان کو ریکارڈنگ دے دی گئی، وہی ساتھی ایک تجوید کراتی، ایک ترجمہ سناتی، یعنی وہ ساتھ جیسے جو بتائے وہی کام ہوتا تھا. میں نے کہا میں نہیں ہوں تو یہ ریکارڈنگ لے لیں. اب دیکھیں ہفتے میں 1 دن کی کلاس، یہ 2 دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے کہ اب 2 ویک کے بعد ہمارا وہ کورس پورا ہو رہا ہے. میں ہیوسٹن سے نکل چکی، ذہنی طور پہ تو ہوں ادھر ہی، لیکن جسم میرا نہیں ہے. لیکن یہ کلاس شروع تھی، انہوں نے پیچھے سے اس کو ہولڈ بھی رکھا، تھوڑی انفارمیشن لی کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. اچھا آپ دعا کرا دیں آخری کلاس میں. میں نے کہا میں آخری کلاس میں کیوں دعا کراؤں، مجھے 2 کلاسیں پہلے کی بھی آنے کی اجازت دیں. اب اچھا جی کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے آپ کو ہم اس ویک کیسے کرتے ہیں، وہ بھی کوئی آج کل کسی سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، وہاں کی حالات جو بھی ہیں اس کے مطابق. پھر اس کے میں نے کہا یہ بتائیں کہ آگے کیا سوچا ہے، کیونکہ ہماری روایت آپ کو پتہ ہے کہ ہم کلاس ختم کرنے سے پہلے اگلی اناؤنس کرتے ہیں. جی یہ بھی آپ سے مشورہ کرنا تھا، کیا کریں حدیث کر دیں وہ. میں نے کہا اچھا رکے. دیکھیے کہ لوگوں سے کام لینا سیکھنا ہے ہم نے، یہی حکمتیں ہوتی ہیں. تھوڑی سی نیگوسیشن سے ان میں وہ لوگ جو ایڈمن تھے ان کو ڈال دیا اس میں جس میں آپ کو ڈالنے لگے، اب جس کا آپ کو بڑا ڈر لگ رہا ہے، جس کا آپ کو بڑا خوف ہے، اور جس کے لیے آپ میں سے بہت سارے ایکسائٹیڈ بھی ہیں. ایسی ہے نا. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے نیا پیکیج ان کو دیا. آج میں واپس ہیوسٹن چلی جاؤں، میرے لیے ایک پلیٹ فارم ریڈی ہے. مثال دے رہی ہوں، اور بھی ہوں گے، لیکن بات کو سمجھیے، یہ اجتماعیت کا فائدہ ہوتا ہے. ہیوسٹن سے میں گئی، اس کلاس روم کے باہر لکھ دیا جاتا جی ہماری ٹیچر چلی گئی ہیں اب کلاس ختم. یہ ہوتا ہے نقصان ایک بند. میں نے آج اس دور یعنی آج 29 سپٹمبر 2020 کو لے لوں، میں جو بات منہ سے کہتی تھی نا، اب میرا دل بھی کہتا ہے ڈونٹ ریلائی آن اینی ون. لوگ آئیں گے، لوگ جائیں گے، دنیا میں انسان آئے، نبی چلے گئے، اس سے بڑی کس کی مثال ہے. کام نہیں رکتا. اب میرا اس پر ایمان، مجھے جھٹکا بھی نہیں لگتا، مجھے خوف بھی نہیں آتا کہ کوئی چلا گیا تو کیا ہوگا. واللہ اللہ آزمائش سے بچائے. تکلیف تو ہوتی ہے بندے کو، بچوں کے مرنے کی بھی ہوتی ہے، ماں باپ کے جانے کی بھی ہوتی ہے، ماموں چچا کے بھی جانے کی ہوتی ہے، لیکن یہ میرا یقین ہے
کہ اللہ کا کام نہیں رکتا. یہ میرا اعتماد اجتماعیت کی وجہ سے. یقین کرے کئی دفعہ ہمارے پیچھے کوئی اور ہی چمکتا ہوا ستارہ بیٹھا ہوتا ہے, میں ہی نہیں ہٹ رہی اپنی جگہ سے, اس کو آگے نہیں آنے دے رہی. اصول سیکھے. تو اجتماعی تبلیغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوبصورت جماعت چھوڑی. سورہ فتح کی آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ. وہ تو محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو اللہ کے رسول تھے, ان کی تو کیا باتیں, یعنی ایک جملہ کہتے ہیں ان کی تو کیا باتیں, ان کی تو کیا مثال. لیکن والذین معہ شدۃ علی الکفار رحماء بینہم, اور آگے ان کی ڈیٹیل ہے. ایک کھیتی ہے اس میں, یاد آ گئی آیت. ابھی 2 ویک پہلے فرائیڈے کو عظمت صحابہ پہ ایک آن لائن لیکچر بھی کیا تھا, اس میں بھی یہ تینوں آیتیں رکھی تھی صحابہ کے بارے میں جو قرآن میں ہے, اور نبیوں کے جو ساتھی ان کے کیا کام ہوتے ہیں. تو ٹیم ورک از ڈریم ورک. آپ جب ٹیم بن کے کام کرتے ہیں نا تو آپ کی اپنی ایفرٹ کم ہو جاتی ہے بٹ ریزلٹس بڑھتے ہیں. یہ ٹیبل اٹھانا ہو ادھر سے, ایک تو یہ کہ میں ہی کوشش کروں جو مجھ سے نہیں اٹھے گا, 2 آ جائیں آسانی, 3 4 کے بعد ممکن ہو جائے گا. لیکن اگر آپ 4 اور آ جائیں نا تو یہ بہت آسانی سے باہر چلا جائے گا. اب ہمارے پاس اتنی زندگی نہیں ہے, فرسٹ تھنگ عمر اتنی نہیں ہے. انفرادی چیزوں میں پڑھ کر وقت ضائع نہ کریں اپنا اور لوگوں کا. میں نے کئی ایسی چیزیں اٹینڈ کی ہیں کلاسز کے نام پہ, بڑے بول سے بچا رہی ہوں, لیکن دے آر جسٹ ویسٹنگ پیپلز ٹائم. وہ اپنے جوہر دکھا رہے ہیں کہ میں نے پڑھا. لفظ سیدھے نہیں ہے. لفظ تجوید کو میں نے واللہ اپنے کانوں سے تجویز کہتے ہوئے سنا ہے. تجوید پڑھانے والی ٹیچر, چلے اب ہم تجویز کرتے ہیں. یہ کیا ہوتی ہے؟ ان کو نہیں پتا تجوید جاوادہ جوادہ جو جب دو تجوید کیا, اور جوازہ تو کوئی اور ہی لفظ ہے. لیکن وہ بیٹھے ہیں اپنا مارکا دکھا رہے ہیں. آج کئی ایسے لوگ پڑھا رہے ہیں جن کو پڑھنے کی ضرورت ہے, معذرت کے ساتھ. اور میں کہتی ہوں آج جن کو لوگ رول ماڈل بناتے ہیں, ہمیں تو ان کی ہدایت کی دعا کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تک یہ کیا ہے, میں آئی ایم. اچھا میرے انیشیل بھی یہی ہیں. میں جب یہ لفظ بولتی ہوں سب سے پہلے میرے اپنے آئی ایم, اور اگر آپ کے سر کا نام ساتھ لگاؤ نا, آئی ایم اوکے. اب آپ ڈھونڈتے بیٹھے ہیں, سنتے رہے ہمارے ناموں کو, لیکن آئی ایم اوکے. یہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. آپ یہ کورس کر رہے ہیں اس وقت نور اللہ نور, آپ کے اور کیا کریں, گھر والے کہیں گے اب اور کون سا کورس رہ گیا, اور کب, تم نے تو 1 سال کی مہلت لی تھی, اب دوسرا بھی. آپ گھر بیٹھ جائیں, آپ سب اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی کلاسیں شروع کریں. یقین کریں آپ کیوں میں شروع سے لگ گئے, آپ کو پلیٹ فارم ملتے ہیں. یہ کوئی عام لوگوں کو ملتے ہیں آج کے دور میں. یقین کریں پڑھانے والوں کی کمی نہیں, پڑھنے والوں کی کمی نہیں, اپنے گھر آفر کرنے والوں کی کمی نہیں, اپنے پلاٹس دینے والوں کی کمی نہیں ہے. مال لے لے کے لوگ پھرتے ہیں. میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں تو آپ کو یقین نہ آئے کہ اس رستے میں یہ بھی ہوتا ہے. کیسے لوگ پیچھے پھرتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ پکڑیں اور اس کو کہیں اچھے کاموں میں لگائیں, کیونکہ ہمیں پتہ آپ اچھا کام کرتے ہیں, ہمارا پیسہ آپ کے یہاں سیکیورڈ ہے, کبھی لینا ہوا تو لے لیں گے. یہ ہمارا گھر رکھیے, اس میں جو مرضی کریے. یہ پلاٹ لیا تھا بچوں کے لیے, لگتا نہیں آپ گھر بنائیں, آپ لے لیجیے, جائیے اس پہ اپنا اسکول بنائیں, اور اسکول بھی ہم ہی آپ کو بنا دیں گے. یقین کریں اس میں کوئی لفظ مبالغے سے نہیں بول رہی. کسی کو اور بھی دکھ سکھ سننے ہیں تو اکیلے میں سن لیں. کام کیجئے کام. ہم اپنا کام کر رہے ہیں, چھت کی نہیں ہے تو ہم درخت کے نیچے بیٹھ کے کریں گے, لیکن کریں گے مل کے. اس نور قرآن پہ کسی کی مناپلی نہیں ہے, کسی کا نام نہیں. اس پہ اب یہ تعارف بن جائے تو خوش قسمتی ہے. میرے نام کو اگر لوگ کہتے ہیں اس نور قرآن, میری بھی عزت ہے اسکول کے ساتھ, لیکن میں کہیں اور بھی جا سکتی ہوں پڑھانے. میں نے کبھی اس نام کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا تو نہیں. مجھے فخر ہے, مجھے اللہ کا شکر لگتا ہے, اس نام سے مجھے بھی بہت پیار ہے, لیکن میں اس نام کی باؤنڈیڈ نہیں ہوں. میں اس کی کہہ لیجئے کہ شکر گزار ہوں. پورے نور قرآن کا جو سٹاف ہے ہمارا, میں ان کی تھینک فل ہوں کہ انہوں نے میرے جیسے ایک عام ٹیچر کو اتنا سپورٹ کیا کہ مجھے میں ان کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں. میں اکیلی جاؤں تو میں کیسے لوگوں کو بلاؤں, میں کیسے یہ فلائر بناؤں, میں کیسے ٹیکنیکل کروں, میں کیسے اتنے رومز کھولوں. تو میں تو شکر گزار ہوں. میں تو ایک عام ٹیچر ہوں. میں نے ایک سچ کو جانا, میں نے حق کو پہچانا, مجھے اللہ کی بات سمجھ آ گئی, میں یہ دینا چاہتی ہوں. تو کیا میرا اجر ہے تو یہ آپ لوگوں کا نہیں اجر جو پرپل اسکارف میں بیٹھے ہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح آپ. اور آپ اگر وائٹ اسکارف میں نہیں ہے یا آپ کے بلو ہیں اس وقت, تو کیا آپ کا اجر نہیں ہے؟ سیٹرڈے کو میں ادھر آ کے, سنڈے کو آ کے کس کو پڑھاؤں گی؟ آپ نہیں ہوں گے. آج ہیں تو میں بول رہی ہوں نا. تو سب سے پہلے جو اسٹوڈنٹ بن کے بیٹھتا ہے نا, وہ ہوتا ہے اجتماعی تبلیغ کے راستے کا فرسٹ کمپوننٹ. The students are the most important component of اجتماعی تبلیغ. بس
سیدھی سی بات. آپ ساری زندگی گھر سے کیسٹیں سنیں، ریکارڈنگ سنیں، اب تو اس کی بھی نہیں ضرورت رہی. لنک کھولیے، ویب سائٹس کھولیے، ایپس کھولیے. ایون میں اپنا بھی کہتی ہوں کہ آپ نور القرآن کے ایپ پر لے کر اور سبیل الجنہ کی تفسیر کھول کر سنیں. آپ ساری زندگی ریپروڈیوس نہیں کر سکیں گے. ہمیں کسی نے کچھ عرصہ 4-6 ماہ پہلے ایک کمنٹ بھیجا کہ آپ کو اپنے نور القرآن کی مین ویب سائٹ پہ لکھنا چاہیے وہی پروڈیوس ٹیچرز. بھائی کیوں؟ کہتے ہیں آپ سے 2 پارے پڑھنے کے بعد ہی آپ کی اسٹوڈنٹ جو ہے نا ان کے اندر اتنے جوش آ جاتے ہیں وہ ٹیچر بن جانا چاہتی ہیں. اور یو آر ریئلی پروڈیوسنگ ٹیچرس. یہ کسی کا کمنٹ تھا، آپ کو نہ سمجھ آئے تو چھوڑ دیں. قرآن اندر آگ لگاتا ہے، پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا. یہ حکمت البالغہ یہی ہونے والا ہے کہ خدا کے لیے جو تجربے ہم کر چکے ہیں تم نہ کرنا، جو غلطی ہم نے کی آپ نہ دہرانا. تو اگر کسی کو شوق ہے تجربوں کا تو وہ کرے، ورنہ تو کوئی نہیں کرتا. کوئی آپ سے سائن نہیں کرائے ہوئے کہ آپ یہاں سے پڑھنے کے بعد کچھ نہیں کریں، جو مرضی کیجئے، لیکن یہ محبت اور یہ پیار ہوتا ہے. اور میں نے یہ ریئلی، آپ مجھے یہ کس سے سیکھا ہے؟ یہاں سے سیکھا ہے جو آپ کو پڑھا رہی ہوں. مجھے اپنی زندگی کی وہ پہلی سیرت کی بک یاد ہے، میں نے خود پڑھی تھی. مجھے ایک نیا ہی روپ دکھا تھا پیارے نبی کا. اور اب میرا فیوریٹ ٹاپک، اور اس کورس میں ہم ایک ایسی بک اللہ کے نبی کی پڑھنے والے ہیں کہ اس میں آپ کی آنکھوں کا ذکر، زلفوں کا قصہ یا آپ کے پیدا ہونے اور جینے مرنے کی باتیں نہیں ہے. جیسے یہ راہبر کامل پڑھ رہے ہیں تو اس میں کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے نا، اس میں پیغمبر کا انقلاب، ریولوشنری اسپیکٹ آف پروفٹ. آج اس کی ضرورت ہے. پڑھنا پڑھانا بھی چھوڑ دیں، بڑا عام ہے. ریولوشن نہیں آ رہا، انقلاب لانا ہے. اور یہ انقلاب سب سے پہلے میرے اندر آتا ہے، پھر باہر آتا ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی کی کوشش کیوں کامیاب ہوئی؟ کیونکہ آپ نے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کیا. ہر چیز اپنے نام پہ نہیں لگائی، میں آئی ہے میرا، میرے نام کے ساتھ نہیں. میں کو ہم میں بدلیں. دیکھیے ہر ٹیم میں کچھ کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ مضبوط بھی ہوتے ہیں. مضبوط یہ نہ کہہ دے سب کچھ میں ہی کر رہا ہوں، اور کمزور یہ نہ کہہ دے کہ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں، مجھے نکال دیں. آج تک یہ گواہی دینے کو تیار ہوں کسی بندے کو نکالا نہیں ہے ٹیم سے. کوئی نکلنا جاتا ہے نا تو کیکڑے کی طرح اس کو پیچھے سے پکڑتی ہوں کہ اللہ کے بندے اندر ہی بیٹھ کے چپ کر کے بیٹھے رہو. تم آتے تھے، کرتے کیا تھے تم؟ تو دنیا کا ضرور دکھانا ہے کہ میں نہیں ہوں. دنیا کو کیا لگے؟ کیکڑا آپ کو نہیں کہا میں نے، آسفا کو لگتا ہے برا لگ گیا، عارفہ کو. اور یہ محبت میں ون سائیڈڈ کرتی ہوں، لو ایٹ ون سائڈ، جو بھی آپ کہتے ہیں. وہ کیکڑے کی مثال دی ہے تو آپ کو سنائی دوں، پریشانی نہ ہو جائے. ایک کیکڑے سمجھتے ہیں نا، کریبس، جب وہ پانی سے نکال کے اس کو بالٹیوں میں ڈالتے ہیں نا تو پھر وہاں سے لے کے جاتے ہیں بیچنے کے لیے ادھر ادھر. تو کہتے ہیں کہ جب کیکڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہوتا ہے نا تو اس بندے کو اوپر لڈ نہیں لگانی پڑتی، جیسے آپ گھی اور آئل کے ڈبوں پہ لگاتے. کیوں؟ کہتے جو ہی کوئی ایک کیکڑا باہر جاتا ہے نا تو باقی سارے اس کی ٹانگیں کھینچ لیتے. اللہ آپ سب کو کیکڑے ہی بنا دے. بلیو می اٹس ٹرو. آپ ابھی جا کر گوگل پہ لکھیے کریبس مینٹالٹی، آپ دیکھیے وہ اس کی ٹانگیں پکڑ کے تو کدھر چلا، ادھر آؤ، واپس آؤ. یہ ہے اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، سورہ آل عمران. یہ ہمارے اس حکمت البالغہ کے تھیم میں آیت. جڑ کے رہنا ہے، مل کے کام کرنا ہے. آپ کا نہیں دل کرتا آپ لوگوں کو ملے؟ کون کون یہ کام کر رہا ہے؟ اس شہر میں کتنے لوگ ہیں جو دین کا کر رہے ہیں. کیوں چہرے دیکھ کر بگڑ جاتے ہیں ایک دوسرے کو؟ محبتیں بانٹیے، محبتیں لیجیے. تو یہ اجتماعیت کے بغیر دین کا کام نہیں ہوگا. آپ کو ثواب ہوگا. لوگ مجھے پوچھتے ہیں کیا پھر ہم کوئی کام کرتے ہیں اپنے میں، آئی ایٹ مائی اون. اور یاد رکھیے اجتماعیت میں رہنا بڑا مشکل ہے. اوپر سے بھی ٹرم کرنا پڑتا ہے جو ذرا اچھل رہے ہوتے ہیں کہ ذرا قد نیچے رکھو، صبر. اور دیکھیں نا، مجھے مثال یاد آ گئی. کسی نے کہا کہ اف یو وانٹ ٹو گو فاسٹ تو گو الون، اکیلے جاؤ، جتنا مرضی بھاگو. تیز چلنا ہے تو اکیلے جاؤ، اور اگر تم سب کے بیچ میں ساتھ چلنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو. واک کی ہوگی کبھی، وہ کدھر رہ گئے، وہ جلدی کرو، پیچھے آؤ. کبھی آپ پکنک پہ گئے ہو تو 2-4، ایک بڑا اور ایک بوڑھا، 2 مختلف لوگ چل رہے ہیں، ایک وہ پیچھے ہوتا ہے تو دوسرا آگے ہوتا ہے نا. صبر کرنا پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اجتماعی تبلیغ جس کو آپ ٹیم ورک کہہ دیجئے، اس میں صبر بہت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، کسی کا جملہ ہے ان دونوں کے بارے میں، ان دو تلواروں کو ایک نیام میں رکھنے کا کارنامہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکے. یہ دونوں ہی ٹیلنٹڈ تھے، دونوں میں خوبیاں تھیں، دونوں ایکسائٹڈ تھے، ایک پرسنالٹی تھی دونوں کی. ایک اسد اللہ بنے تو ایک فاروق بنے. یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ اپنی ٹیم کے دو ٹیلنٹڈ لوگوں کو کیسے اکٹھے رہو کہ وہ آپس میں نہ لڑ جائیں. آج یہی تو مسئلے ہیں ہمارے مسجدوں کے. کیا ایشوز ہیں آپ نے کبھی سوچا؟ آج دینی جگہیں کیوں بیچاری پریشان ہیں؟ یہ مینجمنٹ نہیں آتی. یعنی اس میں ہم لوگ اتفاق سے وہ ساری باتیں اس میں آتی جا رہی ہیں. کانفلکٹ مینجمنٹ، کراؤڈ مینجمنٹ، آپ کو پیپل پرسن کیسے بننا ہے. ہم لوگوں کو تبلیغ کریں گے، کوئی مشینوں کو تھوڑی کرنی ہے. تو یہ سیکھے بغیر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے. یہ چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے آج وہ انقلاب نہیں، آج وہ نتائج نہیں نکل رہے جو ہمیں نکلنے ہیں. اللہ کے نبی کے ٹوٹل کتنے سال تھے؟ مکہ کا تو دور یقین کیجئے جسٹ لائک صبر کا دور تھا. اور صبر بھی نہیں، صبر محض، اونلی صبر. یو ڈونٹ ہیو اینی چوائس ادر دین ٹو بی پیشنٹ. اسلام کی قیمت کوڑ ہے. اسلام کی قیمت آج پڑھائیے وہی آج، یقین کریں. جگت بازیت، تمسخر، مستہزئون، نبی کے اوپر آخر کہتے تھے صبر ہی کیا، چپ کف ایدیکم، صبر. حضرت علی نے کتنے کارنامے دکھائے بعد میں. حیدر کرار، فاتح خیبر، 13 سال مکہ کا دکھائیے دور. کوئی ایک جھڑپ ہو کہ علی کہتا ہے مار آیا ہوں میں جس کو مارنا تھا، اب جو کرنا کر لیں. ہی واز ناٹ اگریسو، ہی واز ناٹ ریئیکشنری. کف ایدیکم، ہاتھ ذرا بند رکھو. لیڈر سکھاتا ہے کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، اور یہ کام کرنا نہیں کرنا. لوگ کہتے ہیں ہم پہ پابندیاں لگاتے ہیں، شاید یہ ہماری نیکیوں سے جلتے ہیں، شاید یہ ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہتے، یہ ہمیں ٹیچر نہیں بنانا چاہتے، اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں ابھی پڑھاؤ، نہیں ابھی پڑھو. آپ جو مرضی سوچیے، آپ کا نصیب ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے کتنے نام میں نے بھی لیے. حضرت علی بہادری، شاید ہارڈلی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ عام لوگوں کو ہارڈلی حضرت علی کا نام کسی دوسری جگہ دیکھیں. ایک بہادری میں اور ایک کس میں؟ علی علم کا باپ ہے. علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 ٹائٹل ہیں. ابن عباس نے شاید ہی کبھی تلوار پکڑی ہو، لیکن کون ہے؟ ترجمان القرآن ہے. تم نے قرآن سیکھنا ہے تو ابن عباس سے سیکھو. پھر آپ دیکھیے کہ ابو ہریرہ حدیث میں چلے گئے. اور کس کے نام لوں آپ کے سامنے؟ حضرت عمر فاروق، حبر باخت، انما الاعمال بالنیات. گنتی کی انگلیوں پہ آپ روایتیں حضرت عمر سے لے لیں، کوئی بھی نہیں ہے. علمی شخصیت نہیں تھے. ہاں آپ نے ہمسائے کے ساتھ باری لگائی بھی تھی کہ جب نبی کی محفل ہوتی ہے تو ایک دن تم بیٹھا کرو، تو میں جا کے دکان پہ تمہارے بھی کام کروں گا، اور تم بھی میرے اگلے دن تم آ جانا یا میں آ جاؤں گا تو تم میری جگہ جانا. باری لگاتے تھے کہ ایک دن میں فرسٹ ہینڈ نالج لوں گا، دوسرے دن تم لینا ہے. اس کے باوجود حضرت عمر سے انگلیوں کی گنتی کی حدیثیں ہیں. ابو بکر صدیق سے بہت کم حدیثیں ہیں. ہر ایک کا ایک اپنا ٹیلنٹ ہے. کل یعمل علی شاکلتہ. کام پڑھا اپنے. اب میں آپ کے سامنے بیٹھ گئی تو یہ بڑا امتحان لوں گی کہ پڑھا کہاں ہے. شاباش، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. تو میں سے ہر ایک اپنی ایک ہماری شکل ہے نا، اور ایک شاکلہ ہے. ہم میں سے ہر ایک کا ایک سٹائل ہے. اللہ نے ہم سب کو اندر سے ایک بنایا، لیکن ہمارے اندر پیشن ہے. تو آپ دیکھیے صحابہ کی خوبیاں گن کے دیکھیں. راہبر کا وہ کھول لیجئے، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو. 100 سے زائد صحابی ہے. ہر ایک کے نام کے ساتھ کوئی نئی بات ہے. کچھ کا کچھ بھی نہیں، صرف ایک ہی کام ہے. تو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے اس کام میں ایک گاڑی کی طرح اپنے حیثیت کو پہچان کے پرزے بننا ہے. کوئی ٹائر بنے گا، کوئی سٹیئرنگ بنے گا، کوئی سیٹیں بنے گا. اور وہ آیت یاد کرے نا سورہ رات کی، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ. مثال یاد ہے دی ہوئی اس میں کہ کیسے جو یوتھ ہے نا اس کے ہاتھ میں سٹیئرنگ ہونا چاہیے. اور یہ جو بڑے بڑے ہو جاتے ہیں نا ان کو پیچھے کمفرٹیبل سیٹیں بنا دیں. بڑوں کے مزاج میں کمفرٹ ہوتا ہے. اوکے بیٹا صبر صبر، اٹس اوکے، ریلیکسڈ. نوشک میں کہیں گے تو رولی رولی رولی. اوکے اوکے فائن فائن، ٹھیک ہے. اگر یوتھ کو بندھا دیں آپ اس پہ پیچھے سیٹوں پہ تو ساری سیٹیں اکھیڑ دیں گے آپ کی. جتنے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں نا، جتنا آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے، آپ کو یوتھ کو آگے لانا چاہیے. ینگ بلڈ چاہیے اس دن کو. آپ چابیاں پکڑ نہیں سکتے اور چابیاں چھوڑتے بھی کوئی نہیں.
آپ سے چابی لگتی کو نہیں، کہنا آپ نے پھر کسی بڑے کو ہی ہے بیٹا ذرا چابی لگا دو، لیکن دینی نہیں آپ نے، ناکامی ہے، محرومی ہے. تو آپ یوتھ سامنے آتے ہیں پھر بات بنتی ہے. تو ساری بات کو اینڈ اپ کروں، آپ کچھ کہنا چاہیں تو بعد میں ہی کہہ لیں یا بھی کہنا ہے، کیونکہ آن لائن والوں کے پاس صرف 10 منٹ ہے. آپ کیسے بہت ٹائم ہے مجھے پتہ ہے. آگے چلوں، کوئی بات ذہن میں ایسی ہے کہ جو اگلی بات سننا ہی نہیں دے رہی وہ پوچھ لیں. جی ثنا. آپ نے مجھے آج کام کر دیا، جیسے جس حالات میں صبح ہوں نا، الحمدللہ. آپ کے دس honestly سبحان اللہ your session has made me feel really calm and you know کوئی چیزیں جو دماغ میں چل رہی تھیں they really تو دیٹ مین کہ میں وہ ٹیچر ہوں جو آپ کی ٹربل شوٹر ہوں. الحمدللہ آئی ایم یور ٹربل شوٹر. چلے نیکسٹ. اور جی آپ یاسمین. جو اجتماعی ٹیم ہوتی ہے اس میں اگر لیڈر کا کردار بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو لیڈر اگر اپنے ٹیم کو، جو ٹیم ہے نیچے، اس کو اگر سمجھ نہ پائے، کیونکہ ہر کی سوچ کوئی ورثے میں تو نہیں آتی نا، ہر کسی کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو یہ تو نہیں کہہ سکتا لیڈر کہ نہیں یہ تو ابھی نیا نیا آیا ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کو اس کی سوچ لو ہی نہ ہو. جو پرانے لوگ ہیں وہی صحیح ہیں اور ان کی سوچ پختہ ہے. تو لیڈر کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ پازیٹیو بنے، ان کو وہ بھی تو پازیٹیو ہو سکتے ہیں. دیکھیے یہ جو ہم حکمت البالغہ شروع کریں نا، اس کے 4 سلاٹ ہوں گے. اس کا ایک سلاٹ ہے ٹریننگ دا ٹرینرز. یہ جو آپ کا سوال ہے نا اس میں حل ہوگا. ہر ویک ہم ایک چیز ڈسکس کریں گے، وہ آپ کو خود ہی ایک اچھا لیڈر چھوڑیے اچھی ماں بنا دے گی. آپ باہر والوں کی بات کرتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہتی ہوں بہت ساری مائیں اپنے بچوں کا مزاج نہیں سمجھتی. اس کو پیار چاہیے، یہ غصہ دکھاتی ہے، جس کو غصہ چاہیے اس کو پیار دکھا رہے ہوتے ہیں، اور جس کا قصور نہیں ہوتا اس کو ہم بگاڑ دیتے ہیں. ہے یہ باتیں. تو یہ چیز آپ سیکھیں گے انشاءاللہ. اور جی آپ عابدہ جی، عابدہ ہی ہیں نا آپ کے اسکارف کے سب کی شکل بدل جاتی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. جی آپ بولیے، کچھ کہیے. ٹھیک ہے. اور کوئی ادھر جی سعدیہ آپ کچھ کہیے. جی وہی کہ ادھر سے یہی امپورٹنس آف اجتماعی تبلیغ کا کافی امپورٹنس مجھے فیل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کہ سب کے ساتھ مل جل کے کام کیا جائے ایز اے ٹیم ورک. صحیح، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لوگ. جی آپ عارفہ جی. جی ویسے اس چیز کا اندازہ تو ہے کہ اجتماعیت بہت اہم ہے، لیکن یہ کہ آج اور بھی زیادہ اچھی طرح پتہ چلا اور بہت ویسے موٹیویٹڈ ہے مل کے کام کرنے کے لیے. اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو اجتماعیت کے اندر نا خامیاں چھپ جاتی ہیں، کیونکہ ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور آپ اسے اپنا وہ ڈالتے ہیں حصہ اور وہ اتنا بڑا پھل بن جاتا ہے، یعنی اتنا میگنیفائی ہو جاتی ہے آپ کی ایفرٹ نا. ہر بندہ اپنا دیکھیے اگر آپ کو بڑا کام کرنا ہے تو اجتماعیت میں آنا پڑے گا. اگر آپ کو چھوٹے چھوٹے اپنے لیول کے پودے کوئی بنانے تو اکیلے کرنے میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ بڑا کام نہیں ہوگا. دنیا میں کوئی بڑا کام اکٹھ نہیں ہوا. قوموں کی ہسٹری، ملکوں کی ہسٹری میں یہ چیزیں موجود ہیں. جی آپ بتائیے. جو آپ نے بات کی نا کہ یوتھ کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہونا چاہیے، لیکن شرط یہ کہ اس یوتھ کی پہلے قرآن سنت کے ساتھ ٹرمنگ کی ہو. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ پھر جو بڑے ہوتے ہیں نا ان میں حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ مطلب بچوں کو اگر کوئی وہ جی وہ کہتے ہیں میرے سامنے ہی تم میری گدی پہ بیٹھ جاؤ. جی آپ سچ کہہ رہے ہیں. کئی باپوں کا مسئلہ ہے، اپنے بیٹے کو کبھی کاروبار میں ساتھ نہیں بٹھائیں گے، اس کو راز نہیں دیں گے، اس کو دکان پہ ساتھ نہیں بٹھائیں گے. وہ بات کرے گا جھڑکی کھائے گا، پیسے دے لے کی تو وہ بات ہی نہ کرے. ٹھیک ہے. لیکن ادھر ابا جی کا انتقال پر ملال ہوا تو پھر خاندان کے سب کہتے بیٹا اب تم نے ان بہنوں کو باپ بن کے پالنا ہے، اب سب کچھ تم کرو گے. ابا جی نے تو آج تک بتایا ہی کوئی نہیں مجھے کہ گلے کی چابیاں کدھر ہیں اور اکاؤنٹ کدھر ہے اور کیا کدھر ہے. تو یہ غلط اسٹریٹجی ہے. اسی طرح مائیں، بیٹیاں ماں کے گھر کیا بنی رہتی ہیں اور جب سسرال میں جاتی پھر ہوتی ہیں کہ ماں تو ماں تھی، ساسیں بری بنتی ہیں، حالانکہ اصل میں قصور ماں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کریے، اپنے ساتھ ایک کرسی ساتھ رکھیں. اپنی زندگی میں بیک اپ آپ کا میرا ہر لمحے، کس کو پتا کل کیا ہوگا. ایک لمحے میں ہم اٹھے، دیکھیں نماز میں بیک اپ نہیں ہوتا. حدیث میں کہ آپ کے پیچھے جو نماز پڑھے وہ بہت علم والے لوگوں، امام کو کچھ بھی ہوا ناک پہ ہاتھ رکھے، رومال رکھے، پیچھے نکلے، پیچھے والے کو آگے کر دے کہ تم نماز پڑھو. بیک اپ پلان کے بغیر تو آپ اتنے خطروں میں. آپ دیکھیں ریکارڈنگ ہوتی ہے، یہ کئی جگہ بیک اپ کرتے.
کہ آپ کے کمپیوٹر کو کچھ ہو گیا، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. کرتے ہیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ کبھی سال میں 2-4 بار ہو ہی جاتی ہے، تو انسان کا بیک اپ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایک ٹاپک اور پڑھ لیتے ہیں آگے. جی آپ جی پلیز. مجھے وہ بات بہت اچھی لگی تھی جب آپ نے کہا کہ اگر ایک ٹیم ہوگی تو کامیابی سب کی ہوگی، کہ جی اس میں کسی ایک بندے کا نام نہیں آئے گا. تو جی شاباش، یہ بہت اچھی بات انہوں نے سیکھی ہے کہ ٹیم کی کامیابی ایک بندے کے نام پہ نہیں آتی. کیا کرنے ایک بندے پہ لے گئے؟ ہمارے ہاں تو یہ کہ بنواتے سموسے بہو سے اور پیش کرتے ہیں بیٹی کے نام پہ. سنی ہوئی ہے نا کہاوتیں آپ نے، جب کبھی سموسے پکوڑوں کی کوئی قدر ہوتی تھی. اب تو وہ رشتوں پہ بھی بیٹیوں کے ٹیلنٹ بتا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پائلٹ ہے، اس کو یہ کورس بھی کیا ہے وہ، کہ بھی عورت والی بھی کوئی خوبی ہے اس بیچاری میں کہ نہیں. پہلے دور میں یہ ہوتی تھی تو پکوانا کسی سے اور پیش کرنا بیٹی کے نام پہ نا. تو ٹیم ورک میں ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں گے کہ ٹیم ورک ایک ایسی خوبصورت چیز ہے. میں مثال دینے لگا، سیرت کی تو ہم لے ہی رہے ہیں، اس کے بعد اور کیا لینی ہے. لیکن آپ کوئی تحریک دیکھیں جو کسی ملک کے نام پر بھی شروع ہوئی تھی تو اس میں ہیروز تھے نا. آپ صرف، میں کوئی تعصب کی بات نہیں کرتی، لیکن پاکستان دیکھیے، علامہ اقبال اور قائد اعظم کا کمبینیشن سب کو پتہ ہے نا، برصغیر پاک و ہند میں. وہ کس لیول کے تھے اور یہ کون تھے؟ وہ بیرسٹر تھے. دنیا قائد اعظم واز اے بیرسٹر. ہی نوز دا برٹش لاز. ہی نو ہاؤ ہی کین فائٹ فار دی مسلمس. اور علامہ اقبال ایک روحانی شخصیت ہے. بیچ میں مولانا محمد علی جوہر جیسی شخصیات آئیں جو اسپرچول لیڈر تھے. سب نے اپنا پارٹ پلے کیا، پھر جو ہوا وہ سب کو پتہ ہے. تو کوئی بڑا کام لیڈرشپ کے اسٹرانگ ہونے اور ساتھ جو ہوتے ہیں شخص، ان کے ساتھ ملنے کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، چلتے ہیں ایک اور پڑھتے ہیں. ایک اور آپ کے لیے بھی اچھا ہے، کل بھی پڑھیں گے. اور وہ کیا ہے؟ صبر اور استقلال. دہرا دوں ابھی تک. داعی دین کی خوبیاں، اللہ کی طرف بلائے، داعی اللہ، پھر عملی نمونہ بنے، پھر حکمت اور معزت ہو، اور پھر اجتماعی کام کرے، اور پھر صبر و استقلال. 5واں یہ کام ہے. صبر اور استقلال ایک داعی اللہ کی بڑی اہم اور اساسی صفت ہے. اساسی کس کو کہتے ہیں؟ بنیادی، فاؤنڈیشن. اللہ تعالیٰ کا خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، پس صبر اختیار کرو جس طرح صاحبان عزم و استقلال رسول صبر سے کام لیتے رہے ہیں. یہ کہاں آیت ہے قرآن میں؟ الاحقاف 35، کہ آپ صبر کیجئے جیسے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. ایک اور مقام پر فرمایا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور جو تکلیف دہ باتیں وہ کرتے ہیں ان پر صبر کیجئے اور ان سے اچھے انداز میں کنارہ کشی اختیار کیجئے. یہ بھی کل صبح کی ہماری تفسیر کے ریفرنس میں آیت آئی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور کی کیفیت جب کہ یہ سورۃ الانعام نازل ہو رہی تھی. بالکل یہ حالات تھے جو کہ اس آیت میں پیش کیے گئے. پھر ایک اور ہے، وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ الیک وَاصْبِرْ، اور وحی کی پیروی کیجئے اور صبر کیجئے. اب یہ دیکھیں دو ریفرنس. جو پہلا ریفرنس آپ کو دیا ہے یہ سورۃ مزمل کی آیت 10 ہے، اور دوسرا یونس آیت 9 اور 10 ہے. ان دونوں کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ، بلکہ آپ کتابیں پڑھ لیجئے، تاریخ پڑھیے، حدیث پڑھیے، یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جن دشوار گزار راستوں اور مصائب اور آلام کی کٹھن راہوں سے گزرے، وہ اس قدر لرزا دینے والے تھے کہ ان کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات سے بھری ہوئی پر کہ آپ نے نہ کبھی صبر کا دامن چھوڑا اور نہ کبھی آپ کے پائے ثبات اور استقلال میں لغزش آئی. صلی اللہ علیہ وسلم الف مرتن بیعدد کل ذرتن. سمجھ آئے اس کا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام یا صلی اللہ درود رحمت ہزار بار اور ایک ایک ذرے کے عدد کے برابر. یعنی اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ صبر اور استقلال کیوں ضروری ہوتا ہے. آپ سورۃ کہف پڑھتے ہیں ہر جمعے کو،
3 سے زائد بار شاید استاد نے موسیٰ کو کیا کہا؟ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. علم اور صبر ساتھ ساتھ. جس میں صبر نہیں وہ علم نہیں لے گا. ہم جہاں بھی اپنے کسی بھی مسئلے کے نام پہ پیچھے ہٹتے ہیں، آپ دیکھیں غور و فکر سے تو اس میں صبر اور استقلال کی کمی ہوتی ہے. اللہ نے آج تک کوئی تالا ایسا نہیں بنایا جس کی چابی نہ ہو. کوئی مسئلہ مشکل ایسی نہیں بنائی جس کا حل نہ ہو. Where there is some problem, the close will be solution. جہاں کوئی مسئلے ہوتے ہیں نا، حل بھی اس کے قریب ہی ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں معروف ہے کہ ہر بیماری کی دوا موجود ہے. بات سمجھ گئے؟ صبر اور استقلال سے چلیں گے، آپ کو جو چیز آج امپاسبل لگتی ہے وہ پاسبل ہوگی. اور جب کوئی کام کرنے کو دل کر جاتا ہے نا تو بندہ پھر رستے نکال ہی لیتا ہے. آپ نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے، روڈ بلاک ہے، رستے میں رش بہت ہے، آپ کی نان ریفنڈیبل ٹکٹ ہے، جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کوئی گھر رہ کے کہتا ہے کہ نہیں جی رش بڑا ملنا میں نہیں جاتی، بلکہ اور وقت سے پہلے نکلتے ہیں. آپ کو جو بھی ٹارگٹ آج بھی مشکل لگ رہا ہے نا اپنے سارے سفر میں، ابھی سے سوچئے کہ اس کا سلیوشن کیا ہے. کئی دفعہ ایسے کام ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ پرابلم یہ وہ، میں ذہنی طور پہ تیار ہوتی ہوں کہ ٹھیک ہے اٹس فائن آئی انڈرسٹینڈ، لیکن عین وقت پہ وہ موجود ہوتے ہیں. کیا ہوا آپ کو تو نہیں آنا تھا؟ نہیں وہ میں نے سوچا کہ کیا بات ہے ایک ہی دن کی، میں نے فلاں سے مدد لے لی ہے، وہ میں نے کر لیا یہ معاملہ. Where there is a will, there is a way. جس کام کو دل کرتے ہو وہ ہو جاتا ہے. اور مائنڈ نہ کیجئے گا، کرنا پڑا تو مجھے بھی کرنا پڑے گا. 3 ضدیں بڑی مشہور ہیں، کسی کو پتا؟ رن ہٹ، زن ہٹ. عورت کی ضد بڑی مشہور ہے. عورت جو کام کرانا چاہتی ہے کرا لیتی ہے. آپ کیوں ناراض ہو گئے؟ اچھا میں نہیں بولتی پھر آگے آپ سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہمارے والد کہا کرتے تھے 2 دکانیں ہمیشہ چلتی ہیں، یا کوئی عورتوں کا سامان بیچنا شروع ہو جائے یا بچوں کا. کیوں؟ ہر بچے نے اپنی دکان پہ رک کے کہنا میں نے لینا ہے، تو عورت نے بھی جو چیز دیکھی اسے کہنا میں نے لینی ہے، تو وہ دکاندار بھوکا نہیں مرتا. تو آپ جب کچھ کرنا سوچ لیتے تو اللہ کروا لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہاں تک آن لائن ہمارے ساتھ تھا. صرف زوم کو رکھیے. مکسلر سے اجازت، کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ادھر کے لیے شیئر کر لیتے ہیں.